آپ حضرات کے سامنے جو جلسے کی نظامت سنبھال رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں ہے، بلکہ ایک باکمال مقرر جسے ہم لوگ اپنی زبان میں بھوکتا کہتے ہیں، بہت بہترین خطیب بھی ہے حضرت علامہ اکبر سمنانی صاحب، مگر یہاں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر بڑے بڑے کانفرنس میں حضرت جاتے ہیں، ان کا خطاب بھی ہوتا ہے اور حضرت ہی کے دعاؤں کے سارے. میں بھی آپ حضرات کے علاقے میں رہتا ہوں، آپ حضرات ہم سے بخوبی واقف ہے کہ میں اصلاح معاشرہ میں زیادہ توجہ دیتا ہوں اور اسی پہ میری گفتگو ہوتی ہے. میں نے اپنی تقریر کا جو ایک ٹاپک لیا ہے، موضوع لیا ہے، وہ بھی یہی آیت کریمہ جو اصلاح معاشرہ ہی سے تعلق رکھتی ہے. میں اپنی تقریر کا آغاز علامہ کفایت علی مراد آبادی کے کچھ اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے دم کے جتنے بھی چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہے دم کے جتنے بھی چہچہے، اڑ جائیں گی بلبلے سونا چمن رہ جائے گا، اڑ جائیں گی بلبلے سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا ہو تم، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا ہو تم، ارے نادا اس تنے بے جا پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جا پہ خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھتے ہیں صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھتے ہیں صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا. معزز سامعین کرام، آئیے آیت مذکورہ میں کچھ تشریح و توضیح سے پہلے نبی آخر الزمان سرور کون و مکا فخر دو جہاں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، آقا و مولا، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، شفیع ذی وقار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دنا دے تیرا ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. معزز سامعین کرام، آپ حضرات اپنے ماتھے کے نگاہوں سے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں. بس میں جو اپنی تقریر 2-4-10 منٹ اس پہ آتا ہوں. آئیے سب سے مل کر نبی آخر الزمان سرور کون و مقام فخر دو جہاں، ہم غریب کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا، یتیم کے والی یعنی رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پر لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور تم مت مرو، مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرو. میرے دوستوں، میں آپ حضرات کو اس آیت کریمہ میں ایک نکتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہے میرے بندو تم مومن بنو، اور مومن بنو اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ حضرات سے میں کہنا چاہوں گا، یہ مائک والا جو ایس کے صاحب ہے، ان سے کہا جائے جناب ایس کے صاحب مائک ویسا لگانا جیسے مائک کا بولنے کا حق ہو، یہ ٹینٹ ایسا لگانا جیسے ٹینٹ لگانے کا حق ہو. ایک ڈرائیور سے جب اسے کہا جاتا ہے ڈرائیور صاحب گاڑی ایسی چلانا جیسے چلانے کا حق ہو، کہیں ایسا ویسا
ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ٹھوک دو. انسان اپنی نجی زندگی جیتا رہتا ہے تو کیسا جیتا ہے؟ اپنے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہے, اپنی چوائس کے مطابق جیتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے. جب وہ چاہے سوتا ہے, جب چاہے اٹھتا ہے, جب چاہے بیٹھتا ہے, جب چاہے بازاروں میں گشت کرتا پھرتا ہے, جب چاہے کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے, جب چاہے چوراہوں میں گھومتا رہتا ہے, جب چاہے وہ دلی بمبئی کا سفر کرتا رہتا ہے, جب چاہے وہ سعودیہ چلا جاتا ہے. انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے, اپنے من کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے, اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے. مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ارے اپنی مرضی کے مطابق مت جیو, اپنی چوائس کے مطابق مت جیو, اپنے من کے مطابق مت جیو. اگر تمہیں زندگی جینا ہے نا تو رب کائنات فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اللہ سے ویسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ارے یہ کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ یہ ہمارا مسلمان کا بچہ اتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے, اللہ اکبر. یہ مسلمان کا بچہ اپنے نبی کو فالو کرنا بھول گیا ہے, اپنے بزرگان دین کو فالو کرنا بھول گیا ہے, اپنے اولیاء کو فالو کرنا بھول گیا ہے. آج اگر کوئی مووی نکلتا ہے, کچھ دن قبل ایک مووی نکلا تھا KGF, اس میں اس ایکٹر نے, اس نچنیا نے, اس ہیرو نے اپنی مرضی کے مطابق داڑھی کا کٹنگ کیا. مسلمان کا بچہ ویسے داڑھی کی کٹنگ کرتا ہے, اسے فالو کرنے لگتا ہے, اسے چاہنے لگتا ہے, اسی کی مرضی کے مطابق جیسا ہیرو کے ہیئر کٹنگ ہو, جیسے اس کی نجی زندگی ہو, جیسا اس کا چشمہ ہو, جیسا اس کا لک ہو, جیسے اس کی باڈی لینگویج ہو, اسی کو ہو بہو کاپی کرنے لگتا ہے. جب ایک بچہ موبائل میں کسی فلم کو دیکھتا ہے, کسی مووی کو دیکھتا ہے, کسی پکچر کو دیکھتا ہے, وہ کاپی کرتا ہے ہیرو کا لک, اس کی ہیئر اسٹائل, اس کا چال چلن اور اس کے جسم کی حرکت اور اس کے بولنے کا اسٹائل, ان کے ڈائیلاگ کو جب مسلمان کا بچہ بار بار دیکھتا ہے, وہ ایک نیچرل زندگی میں جیتا ہے اسے. مگر جب وہ ریئل لائف میں آتا ہے, وہی ساری چیز ان کے اوپر کنورٹ ہو جاتی ہے, وہ ساری چیز ان پر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور مسلمان کا بچہ اگر بولتا ہے تو وہی ہیرو کی شکل میں بولتا ہے, وہی ہیرو کی زندگی جینے کی کوشش کرتا ہے. اپنے دوستوں کو میسج کرتا ہے, میسج فارورڈ کر دیتا ہے, اپنے دوستوں کو گناہوں میں ملوث کراتا رہتا ہے, ایک دوسرے کی نقل کرتا رہتا ہے. میرے دوستوں, ابھی حال میں ایک مووی آئی تھی جس کا نام غالباً جو ہے جس کا نام پشپا ہے. آج میں نے قسم خدا کی اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھتا ہوں, ایک نچنیا کی ایکٹنگ کرتا ہے اور اسی طریقے سے گردن جھکاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو جھکاتا ہے, ایک لنگڑا پن کی شکل کرتا ہے. ارے یہ تو چمار سے زیادہ سلیل ہے, تم اسے آج فالو کر رہے ہو, اس کی زندگی جی رہے ہو. ارے میں تمہیں بتاؤں, آؤ آمنہ کے لال کی زندگی جی لو, ارے آمنہ کے لال کی زندگی کو فالو کر لو. ارے کیا یہ ہیرو خوبصورت ہے, یہ ہینڈسم ہے؟ ارے دنیا کا اگر کوئی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے تو وہ ہمارے نبی. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مخدوم سمنا, فیضان حضور غریب نواز حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قسم خدا کی اپنے نبی کو فالو کر لو. ارے تمہارا نبی اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت حسان نے جب نبی کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو پکار اٹھا, وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا, پکار اٹھا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری نظروں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ بیوٹیفل, آپ سے زیادہ گڈ لک آج تک دیکھا ہے. ارے دیکھتے کیسے آگے تو حضرت حسان خود کہتے ہیں, وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, میری آنکھیں دیکھے بھی تو کیسے, آج تک کوئی عورت نے اتنا حسین بچہ جنا ہی, اور جنے بھی تو کیسے جنے. حضرت حسان فرماتے ہیں, خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو
کو تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے، اور جو پیدا فرمایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، غرض کہ یا رسول اللہ گویا کہ آپ کو اللہ نے ویسا پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ چاہ رہے تھے۔ انسان کوئی بھی اس دنیا میں جنم لیتا ہے، باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت، اس کی حیت بناتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے بچے کی شکل و صورت بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتا ہے، اس کی شکل و صورت، ان کا ہاتھ پیر، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ موڑا، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ حضرت آدم کا عیسیٰ اور کائنات کی ساری شے کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، مگر آمنہ کے لال اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے جیسا چاہا تھا اللہ نے نبی کے رضا پہ اپنی رضا کو رکھ کر اللہ کے نبی کو بنایا۔ حضرات گرامی، اگر تمہیں فالو کرنا ہو میرے نوجوانوں، اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، اپنے نبی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اپنے نبی کی تاریخ کو پڑھو، قسم خدا کی تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنے نبی کو فالو کر لو، اپنے نبی کی زندگی کو فالو کر لو۔ اگر تمہیں فالو کرنا ہی ہے تو سنو، اور اگر تم نچنیا ہیرو اور ایکٹرز کو فالو کرو گے نا تو ان کا حشر جہنم ہے، تمہارا بھی حشر جہنم ہو جائے گا۔ مگر جب آمنہ کے لال کو فالو کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرے گا اس کی قیامت، اس کا حشر۔ آپ اگر نبی کی ذات سے محبت کریں گے تو نبی کی ذات کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، نبی کے ساتھ آپ کی قیامت گزرے گی۔ اللہ اللہ میرے دوست، اب بھی وقت ہے سدھر جا، اب بھی وقت ہے آجا رب کی بارگاہ میں پلٹ آ۔ میں ایک واقعہ مختصر سا میں اپنی ماں بہنوں کے لیے اور آپ حضرات کے لیے سنانا چاہتا ہوں، جسے کچھ دن قبل علامہ عاصم رضا سیفی نے سنایا تھا۔ ایک شخص قبر کھود ہوا ہوتا ہے، وہ رات دن اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر کھودتا ہے۔ آج بھی شہروں میں قبر کھودنے والا الگ شخص متعین ہوتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو پڑوسی والے قبر کھود دیا کرتے ہیں، رشتہ دار قبر کھود دیا کرتے ہیں، مگر شہروں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں ایک قبر کھودنے والا الگ شخص ہوتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اجرت لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، اس کے بعد قبر کھودتا ہے۔ اور بہت جگہ شہروں میں تو قبر خرید کے بھی لینی پڑتی ہے وہاں کی مٹی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عامر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان میں گئے، جس قبرستان کا ایک قبر کھودنے والا جو تھا وہ بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا جواری تھا، بہت بڑا نشیری تھا، ہر وقت نشے میں دھت رہتا، ہر وقت نشے میں ڈوبا رہتا، جو بھی جتنا پیسہ کماتا اس سے وہ شراب پیتا، وہ نشہ کرتا، وہ گانجا پیتا، وہ طرح طرح کی نشے میں ڈوبا رہتا، مست دیوانہ مجنون پاگل بن کے رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا، جس قبرستان کا قبر کھود ہوا، جو قبر کھودنے والا تھا وہ تو تھا بہت بڑا نشیری، بہت بڑا جواری، بہت بڑا نشے میں ڈوبنے والا تھا، مگر اچانک حضرت مسلم بن عامر فرماتے ہیں میں ایک دن جب اس قبرستان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی قبر کھودنے والا جو ہر وقت نشے میں ڈوبا کر رہتا تھا، جو ہر وقت نشے کے عالم میں رہا کرتا تھا، جو ہر وقت شراب میں ڈوبا رہا کرتا تھا، اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے اور اس کا جسم کانپ رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے اور زبان سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، بولیے سب لوگ اللہ 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 کی صدائیں لگا رہا ہے۔ وہ شخص جو ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا، جو ہر وقت نشے کے عالم میں رہا کرتا تھا، اچانک اس کی حالت اتنی حالت بدل چکی ہے کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے اور منہ سے صرف اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عامر جب ان کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ایک قبر کھودنے والا ذرا یہ تو بتا، ارے تیرا عالم تو یہ تھا کہ تو جتنا پیسہ کماتا تھا وہ تو نشے میں خرچ کر دیا کرتا تھا، ہر وقت تو نشے میں ڈوبا رہا کرتا تھا، ہر وقت تو جو ہے نشے کے اڈے میں بیٹھا رہا کرتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، تیرے اندر دیوانگی
छाई रहती थी तो दीवाना मजनू बन के फिरा करता था, हर वक्त तू नशे में रहता था। मगर अचानक तेरी हालत क्यों बदली हुई है, अचानक तेरा जिस्म क्यों कांप रहा है? आज मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर कुछ और ही तब्दीली आ चुकी है। आज तेरे मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही है। जरा बता तो कि ये माजरा क्या है? वो शख्स कहता है, मुस्लिम आप बिन आमिर, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक मर्तबा का वाकया है, मैं एक दिन में 3 कब्र खोदा। कितनी कब्र? 3 कब्र। वो कब्र खोदने वाला कहता है, ए मुस्लिम बिन आमिर, मैंने एक दिन में 3 कब्र खोदा। मैं 3 कब्र खोद के मैं इंतजार में था कि मैं देखूं कि कब्र में आखिर कौन कौन आता है। वो शख्स कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, एक दिन मैं 3 कब्र खोदा था। 3 कब्र खोदने के बाद यूं ही मैं फारिग हुआ तो थोड़ी देर के बाद अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरे। कहीं सुभान अल्लाह। कौन उतरे? अल्लाह के फरिश्ते उतरे। और उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता सारे फरिश्तों का मॉनिटर था, सरदार था, जिनके हाथ में एक रजिस्टर था। कहिए सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता, सारे फरिश्ते उतरते हैं, एक कब्र के पास जाते हैं। उसके बाद जो फरिश्तों का सरदार था वो अपने तमाम फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों सुनो, जानते हो ये कब्र में कौन दफन किया जाएगा? वो सारे फरिश्ते कहते हैं, क्या मालूम? तो फरिश्तों का सरदार कहता है कि इस कब्र में एक अल्लाह का दोस्त दफन किया जाएगा। अल्लाह का दोस्त दफन किया जाएगा। और जब उसे दफन कर दिया जाए ना तो उसकी कब्र को 7 कोस चौड़ी और लंबी कर देना। कितनी कोस? 7 कोस। अभी तो किलोमीटर चलता है, पहले कोस चला करता था। और किताबों में आता है कि 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो 7 या 24, 7 या 21, 7 या 21 किलोमीटर उसकी कब्र को लंबी और चौड़ी कर देना। ये कौन कहते हैं? फरिश्तों का जो सरदार था वो कहते हैं कि उनकी कब्र को जो इसमें दफन किया जाएगा उसकी कब्र को 7 कोस लंबी और चौड़ी कर देना। और जब वो दफन कर दिया जाए और उसके ऊपर जो पट्टे डाले जाएं, जैसे हमारे यहाँ बांस डाले जाते हैं, शहरों में अभी भी जो है लकड़ी का वो पट्टा डाला जाता है, तो जो पट्टे डाले जाएंगे उस पट्टे को उखाड़ कर जन्नत से तुम पट्टे लाना, उसे लाकर लगा। उसके बाद वह शख्स कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, मैं ये सुन रहा था कि वो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद वो फरिश्ते दूसरी कब्र के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि इस कब्र में जो शख्स दफन किया जाएगा वो अल्लाह का बहुत करीबी और मुत्तकी बंदा होगा। सुभान अल्लाह। और ए फरिश्तों, जब उसे दफन किया जाए इस कब्र में तो इसकी कब्र को 12 कोस लंबी और चौड़ी कर देना। सुभान अल्लाह। 12 कोस लंबी और चौड़ी कर देना। और जब उसे दफन कर दे लो उसके बाद उसकी कब्र पे रहमतों अनवार की बारिश करना। सुभान अल्लाह। और इनके लिए जन्नती लिबास और जन्नती बिछौना बिछा देना। सुभान अल्लाह। उसके बाद वह शख्स कहता है, वह कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, मैंने क्या सुना? वह फरिश्ते तीसरी कब्र के पास जाते हैं। किसके पास? तीसरी कब्र के पास। उसके बाद वह फरिश्ते क्या कहते हैं कि इस कब्र में जो दफन किया जाएगा तो उसे दफन करने के फौरन बाद उसकी कब्र को आपस में मिला देना। उसकी कब्र को आपस में मिला देना और इस पर जहन्नम की आग भड़का देना और जहन्नम की जूती और जहन्नम का बिछोना बिछा देना। यह शख्स कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, इतनी बात कहकर वो फरिश्ते चले गए तो मैं इंतजार में रहा कि देखें कौन कौन आता है और कैसा कैसा ये माजरा होता है। वह कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं एक कोने में बैठा था कि एक जनाजा आता है जिसे 7 लोग कंधा दिए थे। कितने लोग? 7 लोग कंधा दिए हुए थे। वो 7 लोग आते हैं, उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं। उसके बाद आकर कहते हैं कि एक कब्र खोदने वाला बता कब्र की कीमत कितनी है? मैंने कहा 1000 रुपये। वो लोग मुझे 1000 रुपये देते हैं। उसके बाद उस जनाजे को, मैयत को कब्र में लिटाकर दफन करने के बाद जा रहे थे कि इतने में मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ा और मैंने कहा, भाई जरा ये बता कि तूने जो इसे दफन किया है कब्र में, ये कौन है? क्या तेरा बाप है? उसने कहा नहीं।
وہ قبر کھودنے والا کہتا میں نے دوسرے کے پاس گیا, اس کا بھی ہاتھ پکڑا, میں نے اس سے کہا کہ یہ تیرا کون ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے تیسرے کے پاس گیا. اے مسلم بن عامر, میں نے ایک ایک کر کے ساتوں کے پاس گیا, ساتوں سے پوچھا کہ اس میں جو تم لوگوں نے دفن کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ ساتوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے, ہمارا باپ نہیں ہے, ہمارا بیٹا نہیں ہے. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر, میں نے جب ساتوں کی زبان سے یہ سن لیا کہ ان لوگوں کا کسی کا یہ رشتہ دار نہیں تھا, تو میں نے کہا بھائی ذرا یہ بتا آخر یہ کون تھا؟ یہ کون ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کی نماز جنازہ تم لوگ ساتھ جھن لے آئے ہو؟ وہ ساتوں نے کہا اے قبر کھودنے والا سنو, یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب شخص کی نماز جنازہ, سب سے غریب شخص. وہ لوگ کہتا ہے کہ ایک قبر کھودنے والا جب یہ انتقال کر گیا, مر گیا, تو ہم نے اپنے محلے کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر کہا کہ چلو فلاں غریب تھا, اس کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے, مر گیا, اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ارے اسے مر گیا, اسے لے جا کے دفن کر دو, ہم بڑے لوگ چھوٹے کے نماز جنازہ میں نہیں جاتے. اور یہ دنیا کا نظام ہو چکا ہے حضرت. ہم اگر دنیا کا مطالعہ کریں, اپنے گاؤں اپنے محلے کا نا, ایک غریب اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ ہوں گے آپ گن لیجیے, تعداد آپ گن سکتے ہیں, کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, شمار کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. مگر یہیں پہ اگر کہ کوئی امیر یا بڑے رئیس کا نماز جنازہ ہو یا رئیس کے گھر کی میت کی نماز جنازہ ہو, اتنے لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے, اتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کہ مٹی دینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے نا. یہی دنیا کا نظام ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام ہمارے جو ہے محلے کا سب سے غریب تھا, مگر اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے گھر سے ہر وقت جب اذان کا وقت آتا تو اس کے گھر سے اذان کی آواز آتی. مگر اس کے گھر سے اذان کی آواز آتی اور یہ نماز پڑھتا, بہت متقی اور پرہیزگار تھا. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میرے بھائیوں سنو, تم نے جو جس کی نماز جنازہ لے کر آئے ہو, اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے دفن کیوں ہونا, یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا دوست تھا اور یہ جنتی ہے. ارے میں نے فرشتوں سے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ فرشتوں نے کہا ہے کہ جو اسے دفن کیا جائے, جس کو اس قبر میں, اس کی قبر کو 7 کوس لمبی اور چوڑی کر دینا. اے میرے بھائیوں, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, تم کوئی عام کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے ہو بلکہ ایک اللہ کے دوست. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ پھر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نماز جنازہ آتا ہے. اس کو کاندھا دینے والے صرف 4 لوگ. کتنے لوگ؟ صرف 4 لوگ آتے ہیں. آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ قبر کی کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا 1000. وہ لوگ دیے. اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی, اسے مٹی دیا, دفن دینے کے بعد جانے لگے تھے. میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا بھائی ذرا یہ بتا کہ یہ تیرا رشتے میں کون لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نہیں ہے. قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر, میں نے دوسرے کے پاس گیا, اس نے بھی یہی جواب دیا. میں نے تیسرے اور چوتھے کے پاس گیا, ان لوگوں نے یہی جواب دیا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا آخر بتائیے کون تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ سنو, یہ ایک مسافر کی نماز جنازہ ہے, یہ ہمارے گاؤں سے گزر رہا تھا اور گزرتے گزرتے اچانک وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک کھٹیا باندھ کر ٹھہر گیا. ایک مسافر کی کس کی؟ اور مسافر کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ مسافر اگر دعا کر دے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرنا ہے. اسی وجہ سے مسافروں سے دعا کرانی چاہیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسافر تھا, ہمارے گاؤں سے گزر رہا تھا, اچانک ہمارے گاؤں کے باہر ایک ترپال ڈال کے, کھٹیا ڈال کے وہ رہنے لگا اور رہتے رہتے وہیں یہ مر گیا. مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ اپنے کھٹیا سے 5 وقت یہ اذان دیتا اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز ان کی کھٹیا سے آتی.
इनके कुटिया से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों, आज हमने तो कुरान को अपने घर की जीनत बना लिया है। जीनत हमारे घर के ताकों में सिर्फ ये कुरान आज रखे के रह गए हैं, मगर जो इंसान कुरान की तिलावत करता है उसकी नमाज जनाजा और उनकी कब्र के बारे में देखो, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि इनकी कब्र को 12 कोस लंबी और चौड़ी कर देना। अल-मुख्तसर सुनिए, वह कब्र खोदने वाला कहता है, ए मुस्लिम बिन आमिर, उन लोगों ने कहा एक मुसाफिर की नमाज जनाजा थी, जब ये इनका इंतकाल हो गया तो हम चारों ने इनका जो है चंदा देकर पैसा इकट्ठा किया और इसको कफन दफन का इंतजाम किया है और इसको लाए हैं। वह कब्र खोदने वाला ने कहा, भाइयों तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम किसी आम की नमाज जनाजा अदा नहीं किए हो, बल्कि ये तो एक जन्नती शख्स की नमाज जनाजा है। और हदीस में आता है, जो अगर किसी जन्नती की नमाज से जनाजा अदा कर ले वह भी जन्नती हो जाता है। हज़रात गिरामी, वह कब्र खोदने वाला कहता है, ए मुस्लिम बिन आमिर में बैठा था, अचानक शाम ढलने वाली थी, दोपहर का वक्त गुजर चुका था, असर का वक्त करीब था कि एक नमाज़े जनाजा आता है, एक मैयत आती है जिसमें लोगों का हुजूम होता है, लोगों का जम्मे गफीर होता है, चारों तरफ से लोग ही लोग हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, DJI IPS बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं। इतना लोगों का हुजूम था। ए मुस्लिम बिन आमिर, क्या कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं थी? लोग उनकी नमाज जनाजा को कंधा देने के लिए मारा मारी कर रहे थे, चारों तरफ हुजूम ही हुजूम था। खैर उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। एक शख्स करीब आता है और धपाटे मार कर कहता है, कब्र खोदने वाला, मैंने कहा, बोला कब्र की कितनी कीमत लेगा? मैंने कहा 1000। वह 1000 रुपए निकालता है, मेरे मुंह पे मार देता है। मैं 1000 रुपए लेता हूँ। वो लोग उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे कब्र में दफन कर देता है। दफन करने के बाद बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, मिट्टी देते देते काफी वक्त गुजर जाता है, यहाँ तक कि शाम हो जाती है। काफी वक्त गुजरने के बाद जब सब लोग जाने लगे, लास्ट में एक शख्स बच गया था। जब वह जाने लगा, ये कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन आमिर, मैंने वही एक शख्स का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, भाई जरा ये बता कि इस कब्र में दफन होने वाला कौन है, जिसकी नमाज जनाजा में हजारों और सैकड़ों की भीड़ है, लोगों का जम्मे गफीर है, कब्र में, कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं है। जरा बता तो कि ये किसकी नमाज जनाजा है? अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने कहा, कब्र खोदने वाला, तुझे इससे क्या मतलब है? कब्र खोदने वाला ने कहा, नहीं नहीं, बताओ तो जरा ये कौन है? मैंने इनके बारे में अजीब व गरीब बातें सुनी हैं, जरा बता तो। वह बताता है कब्र कतने वाला, कब्र खोदने वाला, सुनो सुनो, यह हमारे शहर की सबसे बड़े रईस की बीवी की नमाज जनाजा थी। यह हमारे शहर के सबसे बड़े रईस की बीवी की जो है यह मिट्टी थी, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, लोगों का जम्मे गफीर था, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग थे। मगर एक कब्र खोदने वाले, सुनो, इनकी एक खासियत और इनकी बुरी आदत यह थी कि यह बड़ी घमंड और गुरूर और तकब्बुर वाली औरत थी। शहर में, मार्केट में अगर कोई कपड़ा महंगा से महंगा आता, सबसे पहले उस कपड़े को यह पहनती, महंगे से महंगी जूती आती तो उसे वह पहनती, और जब शहर और बाजारों में घूमती, वो लिपस्टिक व लाली लगाकर, अपने बालों को बिखेर कर शहरों में गुजरती। अगर कोई फकीर उससे पैसा मांगता तो अपने पैर की जूती खोलकर उसे मारती थी और कहती, मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे हो, मांग कर। ये गरीबों से बड़ी नफरत किया करती थी। इनके दिल में गरीबों के लिए बड़ी नफरत थी। ये बड़ी घमंड और गुरूर में जिंदगी जिया करती थी। इनके जीने का तौर तरीका अलग ही तलक था। जब गांव और मोहल्ले की बच्चियां अपने घरों में मिलाद रखती, इनके घर में आती और कहती कि बाजी हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में मिलाद है, आ जाना, तो उन बच्चों को, बच्चियों को थप्पड़ मार के ये भगाया करती कि कम वक्त निकल जा, हमारा फर्श खराब कर रही है। अल्लाह अल्लाह, इसे पैसे का इतना घमंड था, इतना गुरूर और तकब्बुर में
لیے جیا کرتی تھی، غریب کو ایک بدتر سے بدتر نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، اور یہ اپنی ایک شاہانہ زندگی جیا کرتی تھی، عیش و عشرت کی زندگی جیا کرتی تھی۔ ہماری ماں بہنوں سنو سنو، اپنے مرضی کے مطابق زندگی جینا چھوڑ دو، نبی کی شہزادی کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایک فیشن کے دور پہ آ کر ان ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اسے اگر فالو کرنا شروع کر دیا اور اسی کے طریقے سے تم نے پہناوا، اسی کے طریقے سے چال چلن کرنا شروع کر دیا، تو سنو، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے، اے مسلم بن عامر، جب اس کی نماز جنازہ آئی اور وہ شخص مجھے یہ ساری باتیں بتانے لگا، اتنے میں نے ان سے کہا بھائی ٹھہر جا اور نہ بتا۔ تبھی تو میں نے فرشتوں سے سنا تھا کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو سمٹنے کا حکم دے دینا اور اس پر جو ہے آگ کی جوتیاں اور آگ کا بچھونا بچھا دینا۔ اللہ اللہ، وہ شخص کہتا ہے، اے مسلم بن عامر، ابھی ہم دونوں کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، ہم دونوں کی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک قبر سے آگ کے شعلے اٹھنے شروع ہو گئے، قبر سے آگ کی چنگاریاں اٹھنی شروع ہو گئی، اور وہ عورت اس قدر ڈراؤنی آواز سے چیخنے لگی اور پکارنے لگی کہ ان کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی تو سب بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے مسلم بن عامر، میں بھی بے ہوش سے وہی گر گیا تھا، جب مجھے ہوش آیا میں وہاں سے دوڑا اور ڈائریکٹ مسجد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگا، مولا آج تک میں نے تیرے عذاب کو سنا تھا، آج تک میں نے تیرے عذاب کے بارے میں پڑھا تھا، آج تک میں نے تیرے عذاب کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا، مولا آج میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج میں نے آنکھوں سے تیرے عذاب کو مشاہدہ کر لیا ہے، مولا ان کی چیخ و پکار اتنی بھیانک تھی، مولا آج میں اپنے تمام گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہوں، اپنے گناہوں پہ گریہ وزاری کرتا ہوں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت مسلم بن عامر سے وہ شخص کہنے لگا، اے مسلم بن عامر سنو، میں تو بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا عیاش تھا، ہر وقت نشے کے عالم میں ڈوبا رہتا تھا، مگر میں نے جب خدا کے عذاب کو قریب سے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کی چیخ اور پکار کو دیکھا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے لوگوں کی حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے، اے مسلم بن عامر اس وقت میرے دل میں خدا کا خوف سما گیا، میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور توبہ کیا، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی، اب میری حالت بدل گئی، اب زبان سے اللہ حضرات گرامی اس وہم و گمان میں نہ رہیں کہ مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، یہ موت ایک آن کے لیے ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا نہیں، ہمیشہ کی موت نہیں ہے، صرف موت کا مزہ چکھایا جائے گا جو ہی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ جب تک آپ قبر میں نہیں گئے موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، پڑے ہیں موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، بھائی رو رہا ہے موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، آپ کو قبر میں ڈال دیا گیا موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، قبر کے اوپر پٹیاں لگا دی گئی موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، مٹی ڈال دی جا رہی ہے موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، جو ہی مٹی ڈال کر 40 قدم لوگ جو ہے چلے گئے، اب تک تو موت کا مزہ چکھ رہے تھے، جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تمہیں اٹھا کر جھنجھلا کر بیٹھال دیں گے اور پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، جب یہ تمہارے اوپر تینوں سوال داغے جائیں گے، یہ 3 سوال کیا جائے گا، اگر تم نے تینوں سوال کا جواب دے دیا اور ہم نے ان سوالوں کو بھی بڑا آسان سمجھ لیا ہے، مگر نانا وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ان فرشتوں کی شکل، ان کی ہیبت، ان کا جو ہے چہرہ موڑا کتنا خطرناک ہوگا کہ انسان دیکھے گا تو حالت خراب ہو جائے گی، کہاں سوال کا جواب یاد رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے نبی نے کہا تھا، عمر بتا جب قبر میں نکیرین آئیں گے جن کے
کے لمبے لمبے دانت ہوں گے، پیلی پیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے بال ہوں گے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے، قبر کو چیرتے پھاڑتے آئیں گے، تمہیں اٹھا کر جھنجھلا کر بیٹھا دیں گے اور تم سے سوال و جواب ہوگا، بتاؤ عمر کیا کرے گا؟ وہ تو عمر بن خطاب تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں فرشتوں سے جھگڑوں گا، تو وہ میرے نبی حضرت عمر کی راز تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا ابا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا ہاں وہ فرشتے آئے تھے، مجھ سے سوال کیے تھے، میں نے الٹا ان سے سوال کر دیا، من ربکما؟ قال احدہما للآخر، واحدہما للآخر، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ارے چھوڑو چھوڑو تم سے سوال کر رہے ہو، یہ تو نبی کا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ہے۔ تو ان صحابہ کرام کی زندگی کچھ اور تھی، مگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ فرشتوں کو دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو جائے گی، اس سوچ میں نہ رہے کہ مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، موت یہی تک ہے، قبر کے بعد آپ کو ہمیشگی کے لیے آپ کی زندگی کا حساب و کتاب ہونے کے بعد آپ کا ٹھکانہ اسی حساب سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام